جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی ایجنڈا پہ، اور 3 سال بعد ہم نے دیکھا دیر آئے درست آئے، اور سیاسی جماعتوں کو یاد آیا کہ کچھ قوم کو ایجنڈا دینا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کرنا ہے. رانا صاحب، کیا واقعی لگ رہا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں صرف مزے لوٹ رہی ہیں؟ پنجاب آپ کو مل گیا، مرکز ان کو مل گیا، اے این پی کو وہاں پہ خیبر پختونخوا مل گیا، بلوچستان بھی سب کو حصہ مل گیا. جہاں تک مزے لوٹنے کی بات ہے نا، اگر جان کی امان پاؤں تو مزے تو صرف اور صرف جو ہے نا وہ میڈیا ہی لوٹ رہا ہے. وہ کیسے؟ چلے میڈیا پہ آپ نے اٹیک کر دیا. اور اس میں دیکھیں آپ کہ ایک تو آپ نے اب یعنی جو ہمارے ڈرامے چلتے تھے نا الحمرا میں اور دوسرے جگہوں پہ، تو جن یعنی جو ہمارے ہوتے تھے وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آرٹسٹ، تو بعض اوقات ان کی جو ہے نا وہ ان کے اوپر پابندی لگ جاتی تھی بعض چیزوں کی وجہ سے. اب شروع آپ نے کیا ہے، اور اب تمام چینلز کے اوپر جو ہے نا شام کو وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ آپ سیاستدان ہی بیٹھے ہوتے ہیں؟ نہیں، سیاستدان ہی بیٹھے تھے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور سیاستدانوں کے علاوہ ان کو پاس اور کوئی موضوع نہیں ہوتا. وہ پھر اس کا مطلب آپ ہی زرداری صاحب والی ٹرم یوز کریں نا، سیاسی اداکار. آپ نے وہ کہہ دیا رانا صاحب ریزولوشن بھی تو لے کے آئے تھے نا پنجاب اسمبلی میں آپ کے خلاف. ہاں بالکل بالکل، مجھے میں سیاسی اداکار تو میں نہیں کہتا، لیکن اچھا دوسرا یہ دیکھیں آپ، اور ریکارڈ پی ایم ایل این کا میڈیا پہ ویسے بات تو کر رہے ہیں خراب. آپ کو جنرل مشرف صاحب نے یعنی اتنا بھی نہیں سمجھایا کہ دوسروں کو بات کرنے. میں میڈیا پہ آپ کا ریکارڈ کیا. میں نے کہا تھا مزے کون لوٹ رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں. دوسرا جس بات کے اوپر اعتراض ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سارے چینل جو ہیں، حالانکہ ہمارے یعنی اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق بات درست نہیں ہے، وہ سب نے وہ ستارے دیکھنے والے اور ہاتھ دیکھنے والے بٹھائے ہوئے. میں نے تو نہیں آج وہ تک تمام سیاسی جماعتوں، کسی کو آپ ڈبو رہے ہیں، کسی کو 2 مہینے بعد ڈبو رہے ہیں. چلے وہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ذاتی فعل ہے، جو مرضی کرے. لیکن ہم اس میں جو ہے نا مزے کی بات جو ہے نا، مزے کی بات تو ہے وہ آپ کے پاس ہی. باقی جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کا کو اپوزیشن میں ہے، یا پولیٹیکل پارٹیز کا کو اپوزیشن میں ہے، یا کوئی اپنا ہے حکومت میں، اس وقت جو حالات ہیں وہ اتنے مشکل ہیں، اور جو تباہی اس ملک کی جو ہے وہ آمریت کے ادوار نے پچھلے 35-40 سال میں کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یعنی اس ڈیموکریٹک پروسیس کو دونوں بڑی پارٹیز جو ہیں وہ کامیابی سے اس کی تکمیل کر دیں، یعنی ایک جو ہے وہ ایک پورا جو ہے وہ ٹینور کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو، اور منصفانہ الیکشن ہو، عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے جو ہے وہ فیصلے کریں، تو میں سمجھ اس سے بڑی بات جو ہے صرف 2 سیاسی جماعتیں، باقی لوگ بھی تو ہیں اس میں. نہیں، اس میں یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ دیکھیں وہ میجر پارٹیز کے اوپر ہوتی ہے، باقی ٹھیک ہے دوسری پارٹی ساتھ ہوتی ہے. اور میں یہ بات کہوں کہ آج جو وہ کمیٹیز جو کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں اگر جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، اگر ان کی ریکنسٹرکشن اور وہاں پہ ایک آنیسٹ اور فیئر جو ہے وہ مینجمنٹ لانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. یہ کم از کم 300-350 ارب روپے جو ہے وہ سالانہ بچت کا معاملہ ہے. اسی طرح سے اگر احتساب بل کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے اور الیکشن کمیشن مکمل ہو جاتا ہے، تو کیا یہ چھوٹی چیزیں ہیں؟ چلیں یہ آپ کو چھوٹی چیزیں لگی آسما، اس سے پہلے بھی جو ہوا 3 سال میں آپ نے تو کہا ہم نے کیا ہی کچھ نہیں. این ایف سی ایوارڈ جو کوئی مشرف بھی صاحب بھی نہیں کر سکے تھے، 80th امینڈمنٹ کنسنسس کی تو بات ہے. دیکھیے پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہی کچھ نہیں. عوام کے آن بورڈ لیا نہیں. آپ کا خیال ہے 18th امینڈمنٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا؟ تمام صوبوں کے لیے تمام صوبوں کے کمال بات ہے. جوڈیشری کو عوام کے نام پہ دیکھیں بات آپ اب اس کے ساتھ شامل نہ ہوں. میں نہیں شامل ہوں، میں عوام کی بات کر رہی ہوں. ایوارڈ میں عوام کو کچھ نہیں ملا. بالکل ملا ہوگا، لیکن ابھی تک نظر نہیں آیا. پنجاب کا تو بڑا غرق کر دیا این ایف سی ایوارڈ میں. این ایف سی ایوارڈ کے بعد آٹا آپ کو 20 روپے کا تھیلا مل رہا ہے، یا گھی مل رہا ہے، یا آپ کو روٹی مل رہی ہے سستی. مجھے اگر آپ اجازت دیں، 20 روپے کا تھیلا ناروں میں زندہ چلائے جا رہے ہیں. ناروں میں ذمہ دار کو مار ملے تو آپ لوگوں کی ذمہ دار کو گندم کی 950 روپے قیمت ہمارے دور میں ہوئے. ہم نے کیا 950 روپے. اگر میں بھی کہتا ہوں اگر جان کی مان پاؤں تو میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں. جی بالکل ضرور. گزارش یہ ہے کہ آپ، میں نے تو ہمیشہ یہ آپ کو گزارش کیا ہے کہ یہ جو پتلی تماشا ہو رہا ہے آپ کے سامنے اس آپ کے پروگرام میں ہو رہا ہے کہ وہ ایک کہاوت ہے کہ تو مجھے حاجی کہہ میں تجھے ملا کہوں.
یہ دونوں جماعتیں یہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی یہ کر رہی ہیں, وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں, وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں, وہ ان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں, وہ ان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں. گزارش ہے جو اصل سیدھی بات کریں. اب آپ اگر مجھے اگر اجازت دیں تو میں سیدھی بات کروں. بس سیدھی بات کریں آپ. دیکھیں سیدھی بالکل بات یہ ہے کہ 3 سال بعد اپوزیشن کو یہ خیال آیا ہے کہ عوام کے بھی کوئی مسائل ہیں. انہوں نے 10 نکاتی جو پروگرام دیا ہے اس کا نتیجہ پہلی دوسری میٹنگ میں کیا نکلا ہے. لاہور میں عام طور پہ کہتے ہیں یہ کمیٹیاں ڈال دی ہیں, اب نکلیں گی تو پتہ چلے گا کس کی نکلی ہے. بات یہ ہے آپ بات سنیں, اب رانا صاحب آپ بات سنیں پلیز, اپنی باری پہ بولیں, میں صبر سے سنتا ہوں. بات یہ ہے عوام کی کیا حالت ہے. جو یہ آمریت یہ آمریت تھی کہ 11 روپے کلو یا 10 روپے کلو یا 9 روپے کلو آٹا, آج خدا کا خوف کریں 40 روپے کلو آٹا. آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیں دگنی ہو گئی ہے, آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ دگنی ہو گئی ہے, سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ جس کا وجود ہی نہیں تھا وہ بھی دگنی ہو گئی ہے. قیمتیں دیکھ لیں بجلی کی 2 گنا زیادہ, سوئی گیس کی 2 گنا زیادہ. عام اشیاء, عام کھانے پینے کی اشیاء دیکھیں 400 گنا زیادہ. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں, یہ بہت بڑے چیمپئن ہیں جمہوریت کے, اور جمہوریت انہوں نے کھانی ہے, جمہوریت انہوں نے پہننی ہے, جمہوریت انہوں نے ان کا سارا کچھ ہے اوڑھنا بچھونا, اور عوام کو یہ متنفر نہیں کر رہے. پوری دنیا کے اندر مجھے کوئی ملک بتا دیں کسی چیز کی قیمت 500 گنا بڑی ہو. چینی کی قیمت بیشتر ملے ان کے کابرین کے خانوادے کی ہیں. مجھے ایک سٹال اس کے بعد لگا دکھا دیں کہ انہوں نے 27 کی بجائے 28 روپے بیچی ہوں. انہوں نے اگر کسی نے 100 روپے میں بیچی ہے, انہوں نے 127 میں بیچی ہے. پیسے کس کی جیب میں گئے ہیں؟ عوام. کیا عوام کیوں عوام کی کیا؟ یہ دانش سکولوں کی بات کر رہے ہیں جی. کل چیمپئن بن کے یہ ایک جہاز بھر کے وہاں پہ افتتاح کر کے, میں ان کی دانش پہ رہوں نا. یہ دانش پہلے سال میں 28 سکول بننے تھے, ان کا ٹارگٹ مقرر, ان سے پوچھ لیں. دوسرے سال کوئی نہیں بنایا, ایک سکول نہیں بنایا. دوسرے سال میں 14 کر دیے, آدھے کر دیے, ایک نہیں بنایا. تیسرے سال میں ایک بنا دیا اور کہتے ہیں ہم بڑے دانشور ہیں. اور پورے صوبے کی تعلیم کی 62,000 سکولوں کا فنڈ جو ہے وہ ان سے پوچھے کدھر گیا ہے. چیف منسٹر ہاؤس کو آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے, کدھر وہ دیکھیں. آئی ٹی کا تو پورا جنازہ نکال دیا کہ آئی ٹی کی تو منسٹری ختم کر دی ہے, آئی ٹی کا تو بربادی کر دی ہے. وہ اس کی جگہ پہ لے ہیں, اس کی جگہ پہ لے ہیں 5 ارب روپے کی وہ کمپیوٹر لیب. بڑے نعرے مارتے ہیں, ہم نے دکھایا ہے میڈیا کو, تالے لگے ہوئے ہیں 3. اور جہاں پہ نصاب نہیں ہوگا کمپیوٹر کا, جہاں پہ استاد نہیں ہوگا, جہاں پہ ٹیکنیشین نہیں ہوگا, وہاں پہ کمپیوٹر کیا کریں گے؟ کسی فرم کو ٹھیکہ دینا تھا, 75 کروڑ روپے کا بغیر ٹینڈر کے ٹھیکہ دے دیا, 25 کروڑ روپے ایڈوانس دے دیا. یہ گڈ گورننس ہے. یہ سب ان کا جھوٹ ہے. لے جھوٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, میری بات سنیں نا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. آپ نے یہ آئی ٹی سٹی آپ نے کیا حال کیا؟ آپ خاموش یہ ٹوٹل 30 آپ نے بات کرنی ہے, روٹی سستی روٹی کا کیا تباہ کیا, وہ 2 روپے کی روٹی اور کروڑوں روپے کا خرچہ پیٹرول کا, کروڑوں روپے کا نہیں اربوں روپے کا خرچہ ہے. ہیلی کاپٹر میں جا کے روٹیاں دیکھ رہا ہے حنیف عباسی, وہ پورے پنجاب میں روٹیاں دیکھ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ان کو جو رونا ہے نا, رونا یہ تو ہم تو روئیں گے, عوام خودکشیاں کر رہے ہیں, روئیں گے تو روئیں آپ, ہم ہی تو اپوزیشن ہے. روئیں آپ, روئیں دیا آپ ابھی اور رونا ہے. اب میں کہتا ہوں آپ الیکشن آنے دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا, پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو ایک ہی رونا ہے, اور یہ نام اور لے رہے ہیں. ان کو 18 فروری 2008 کا رونا ہے. ان کا میری بات سنیں آپ, میں جواب لے لوں. وہی الیکشن ہے جو 2002 میں بھی آپ نے لڑا تھا, 2008 میں بھی آپ نے لڑا تھا. آپ ان کو سارا پروگرام آپ کا یہ روئیں. دانش سکولز پہ انہوں نے تنقید کی, آئی ٹی بات یہ ہے کہ ان کو ایک ہی رونا ہے 2008 کا,
بھئی جواب دیں، دانش اسکول کا بتائیں کہ پھر جواب میں نے دینا ہے کہ میرا جواب آپ نے دینا ہے. ساری مسنگ فیسلٹی آپ کھا گئے، پورے پنجاب کی مسنگ فیسلٹیز کے پیسے سارا بجٹ کھا گیا، ساری ضلع کونسلوں کا بجٹ کھا گیا. یہ سب جھوٹ ہے. 100 ارب روپے کا سرپلس بجٹ. یہ ہے کہ ان کو سوائے اس بات کے کہ برباد ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس ملک کو برباد کرنے والے یہ لوگ ہیں ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ مل کے، ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ اس ملک کو. کیا مولوی تبسم تھا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن اس وقت یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. نہیں یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ان کو جواب دینے دیں. یہ کیا طریقہ میں نے اتنی بات ہی پوچھی ہے. نہیں پھر اگر ضیاء اللہ کیا تھا؟ نہیں احمد نہیں تھا کیا؟ تو پھر تم اس کے ساتھ نہیں تھے بھائی؟ میں کب کہتا ہوں کہ میں نہیں تھا؟ میں تو پرویز مشرف کے ساتھ بھی تھا. چھوڑو اس بات کو. نہیں سر، آپ یہ بات نہ کرو. پھر بات سنو نا، یہ بات نہ کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جی جی رانا صاحب، دیکھیں وہ میں نے باقیوں سے بھی بات کرنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ان کے رونے کے ساتھ تو میں رو نہیں سکتا. انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں کامل علی آغا صاحب نے، ان کا جواب نہیں دینا، سب جھوٹ ہیں اور ان میں ایک بھی سچائی نہیں ہے. نہ چینی کی قیمت میں، نہ سستی روٹی میں. میں ان کو ایک ایک بات کے اوپر چیلنج کر سکتا ہوں. ان کو رونا ہے 18 فروری 2008 کا، ان کو رونا ہے پرویز مشرف جو جا کے بیٹھا ہے ادھر ایک فلیٹ میں لندن میں، اور جب اگلا الیکشن آئے گا عوام فیصلہ کریں گی. یہ اگلے 5 سال پھر روئیں گے، اور ان کے لیے ڈکٹیٹر کے جو یہ پیروکار ہیں ان کے لیے اس ملک میں کوئی گنجائش. میری بات کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ نے سوالوں کے کوئی جواب نہیں ہے، میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. عوام جھوٹ کا کوئی جواب نہیں ہے، جھوٹ کا کوئی جواب نہیں ہم نے دیا. آپ بولیں جھوٹ اور آپ روئیں جتنا رو سکتے ہیں. ہم سیاست میں بلیم گیم دیکھتے ہیں بہت زیادہ، مطلب کوئی ہم سوال کرتے ہیں جواب نہیں ملتا، آپ ان پہ الزام لگائیں گے، وہ آپ پہ الزام لگائیں گے. تو 3 سال تو آپ لوگوں نے ایسے ہی پورے کر لی. میں سب کو اسی میں کہہ رہی ہوں، آپ نے بھی پورے کر لیا، آپ نے پورے کر لی. 2 سال رہ گی، کیا یہ بھی اسی طرح چلتے رہیں گے؟ ایجنڈے آتے رہیں گے اور پھر یہی دن گزرتے رہیں گے؟ دیکھیں میں جو بات کر رہی تھی اس وقت، میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا میچور بیہیو کرنا چاہیے، بیکاز لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال کے تماشے کر کے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہو رہی. لوگوں کو ہنسی آتی ہے اس قسم کی باتوں کے اوپر کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے نام کے اوپر آپ جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر ہمارا ہی مذاق اڑایا جا رہا ہے اس طرح سے. اتنی سیریس ایشو ہے جس کے اوپر نان سیریس بیہیو کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ ڈسٹریبیوشن آف ٹائم فیئر ہونا چاہیے، ہر ایک کو یہاں بات کرنے کا موقع ہے. اگر آپ کی بات آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات باقی سنو تو پھر آپ کو بھی دوسروں کی بات سننی چاہیے. دیکھیے جو جس 5 سال جن کے 8-9 سال کے بعد جن حالات میں ہم آئے، ان میں کون سی ایسی حالت تھی ملک کی جو درست تھی؟ ایک جب آپ نے کہا، جب وہ ابھی کہہ رہے تھے جی یہ بھی اس وقت تھا جب ایک ڈکٹیٹر آتا نا بہت ساری سوغاتیں دے کے جاتا ہے اس ملک کو. ضیاء اللہ کا آیا تو اس نے اس ملک کو کلاشنکوف اور ہینون کا کرچل دے کے گیا. جب یہ صاحب گئے تو یہ ملک میں طالبانائزیشن کا اتنا بڑا ہمارے لیے مانسٹر چھوڑ گئے کہ جس کے آج بھی ہم جس کے ساتھ نبرد آزما ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کی حالت کی گئی ان کے دور کے اندر، یعنی یہ تمام ایسی باتیں تھی. صوبے متنفر تھے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ایک دوسرے پہ کسی کو ٹرسٹ نہیں تھا. اب یہ سوال اٹھتا ہے نا جمہوری حکومت، دیکھیے ہم تو حکومت نے آسما میں تو اپنی پارٹی کے حوالے سے دیکھیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں اس میں عوام کا ڈائریکٹلی کوئی حصہ نہیں ہے. NFC ایوارڈ کے ساتھ عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی تک. مجھے بات پوری کرنے دیں، مجھے ایک منٹ بات کریں. دیکھیے جو اس وقت پوری دنیا میں اکنامک میل ڈاؤن آیا ہے، کیا وہ ایک حقیقت نہیں ہے؟ آپ کا دبئی جیسا ملک جو اس وقت جو سمجھا جا رہا تھا کہ بہت ترقی یافتہ ہے، اس کے ملک کی کیا حالت ہوئی؟ امریکہ کے اندر اس وقت اشیاء خرد و نوش. لیکن یقیناً جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ان کو زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. ان کو زیادہ ہمارے ملک میں بیرون سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی؟ کون کرے گا آپ کے ملک میں سرمایہ کاری؟ کون کرنے کے لیے تیار ہے ان حالات کے اندر؟ یہ انہی کی سوغاتیں ہیں جو ہمیں دے کے گئے ہیں. اور وہ مانسٹر اتنا بڑا پال لیا، وہ لوگوں سے پیسے لے کر وہ مانسٹر پالا گیا، ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا. ہم کر رہے ہیں، سوات کے اندر بھی آپریشن ہم نے کیا ہے، ان کے اوپر بھی آج ہاتھ ہم نہیں ڈال رہے ہیں. آپریشن ہو رہا ہے، وہ آپ کی جماعت کہتی ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کے ہوم منسٹر جی ایک آپریشن کے بارے میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا، لیکن ظاہر ہے جو کراچی کے حالات ہیں وہ بھی. مجھے لینی ایک بریک، اور بات ہو رہی ہے کہ جمہوری اور عوامی حکومتوں نے عوام کے لیے کیا کیا. کہا جا رہا ہے کہ NFC ایوارڈ آیا، 18th امینڈمنٹ آئی، کیا اس کے نتیجے میں عوام کی حالت بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لیکن جو ایجنڈوں کی سیاست ہو رہی ہے، کیا اس کے بعد بھی عوام کو مزید انتظار کرنا پڑے گا اپنی بہتری کے لیے؟ اسی پہ بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد.